يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صلوات. اس سے بلند صلوات آپ اس سے بلند بھی پڑھ سکتے ہیں. سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ، آیت کا پیغام عظمت مصطفیٰ، سرکار دو جہاں کی عظمت کو اللہ بیان کر رہا ہے. یاد رہے اللہ کے نظام میں وہ جس کی عظمت کو بیان کرتا ہے اس کا ہدف اس کی حاکمیت ہوا کرتا ہے. صرف فضائل بحیثیت فضائل نہیں، بلکہ فضائل ذریعہ بنیں گے، رستہ بنیں گے، سبب بنیں گے ان کی حاکمیت کا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ. اللہ اگر کسی کو عظمت دے رہا ہے تو وہ اس وجہ سے عظمت عطا کر رہا ہے کہ وہ اس صاحب عظمت کو اپنی مخلوق پر حاکم بنانا چاہتا ہے. میری مراد اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں وہ جو سارے کمالات اپنے حبیب کو عطا کیے ان کا نتیجہ بیان کیا ہے. وہ نبی جس کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہو اللہ، جس کی پنڈلیوں کو دیکھ رہا ہو اللہ، جس کے ہاتھوں کو دیکھ کر یاد کر رہا ہو، جس کی ایک ایک انگ، ایک ایک رنگ، ایک ایک ڈھنگ اللہ کے نزدیک محبوب ہو، جس کی چال اللہ کو عزیز ہو، جس کا آنا اللہ کو پیارا لگے، جس کا جانا اللہ کو پیارا لگے، جس کا بیٹھنا اللہ کو پیارا لگے، جس کا بولنا اللہ کو پیارا لگے، جس کی رحمت اللہ کی طرف سے ہو، جس کا غضب اللہ کی طرف سے ہو، وہ اللہ، وہ حبیب خدا، وہ حبیب اللہ، وہ اللہ کا محبوب اتنا اللہ کے نزدیک مقام رکھتا ہے کہ چاہتا یہ ہے کہ کسی طرح صرف میرے نبی کی بات ہو. اللہ کی آرزو یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے، اللہ کی خواہش یہ ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ ہر ذہن و دماغ کا حاکم میرا مصطفیٰ بن جائے. صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات پہ. وہ چاہتا یہ ہے کہ ہر ایک کے ذہن و دماغ کا حاکم میرا نبی بن جائے. کون سی آیت ہے جس میں اللہ کا پیار نبی سے ظاہر نہیں ہو رہا؟ کون سی آیت ہے جس میں نبی کا اللہ سے پیار ظاہر نہیں ہو رہا؟ بلکہ یہ بات میں پہلے بھی ایک جگہ حیدرآباد میں کر چکا ہوں کہ پورا قرآن عاشق و معشوق کی گفتگو ہے. آپ ذرا لہجہ تو دیکھیے قرآن کی آیات کا. ممکن ہے کوئی جوان، کوئی بچہ یہ سوچے کہ کہاں مولانا ممبر پہ عشق کی باتیں لے بیٹھے. بھائی اگر مجلس اعظم میں ہی عشق کی بات نہیں ہوگی تو کہاں ہوگی؟ کربلا تو ہے ہی عاشقوں کی سرزمین. یہ جو بیٹھے ہیں نا لوگ کربلا والوں کی یاد میں، یہ عاشقوں کا مجمع ہے. جی میرے مولا جب جنگ صفین سے لوٹے تو کربلا سے گزر ہوا، سرکار نے فرمایا یہاں خیمے لگاؤ، یہاں قیام کرو، مجھے رکنا ہے. جب قیام کرنے لگے، خیمے لگنے لگے تو ایک صحابی محترم قریب آئے، کہا یا امیر المومنین یہ تو بہت کوئی آب و ہوا، اس کی تو کوئی بہت زیادہ زمین ایسی نہیں ہے کہ جہاں ٹھہرا جائے. حضرت نے فرمایا ہاں ہونا مسار عشاق، یا عاشقوں کے اترنے کی جگہ ہے. کربلا عاشقوں کی سرزمین ہے. اور عشق کیا ہے؟ یہ
میں نہیں سمجھتا کہ کربلائیوں سے زیادہ کوئی جانتا ہے، اس لیے کہ جو زمین پر بیٹھ کر جوتیاں اتار کر اپنے احساسات کو مار کر کسی کو یاد کریں اسی کو عاشق کہا جاتا ہے۔ یہ جو مجمع ہے نا، صلوات پڑھ لیں نبی کی ذات پر۔ ایک اور بلند صلوات نبی اور آل نبی۔ لہذا یہ ویسے بھی یہ جگہ جو ہے وہ جہاں اس وقت مجلس ہو رہی ہے، اس چوک کو اور اس جگہ کو یہاں کوئی خاص کوئی ایسا ذرہ آ کر جنت کا یا کربلا کا یا مدینے کا آ کر گرا ہے۔ یہ جو لطیف آباد میں یہ جو جگہ ہے نا، یہاں تو یا تو کوئی مدینہ منورہ کی خاک کا ذرہ آ کے گرا ہے یا کربلا کی خاک کا کوئی ذرہ آ کے گرا ہے، شاید کوئی آسمان سے کوئی روحانی نورانی ذرہ خاک کا آ کے گرا ہے کہ کبھی یہاں حسین کی بات ہوتی ہے، کہیں یہاں مصطفیٰ کی بات ہے۔ یہ جگہ کچھ توفیق رکھتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس جگہ کو خاص برکتیں حاصل ہیں۔ یہ ہر جگہ ہر کام نہیں ہوتا بھائی، ہاں ہر جگہ ہر کام نہیں ہوتا، ہر سواری ہر جگہ نہیں اترتی۔ تھوڑا گردن لاؤ، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ہر روڈ پر ہر سواری نہیں چلتی، ہر رن وے پہ ہر جہاز نہیں اترتا، ہر گھر میں فرشتہ نہیں اترتا۔ یہ جو ذکر جہاں ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہوتی۔ یہ ذکر کبھی نواسے کے ذکر کی جگہ ہے تو کبھی نانا کے ذکر کی جگہ ہے، اور نہ ہی نواسے کے ذکر میں اور نہ ہی نانا کے ذکر میں کسی کو کوئی پابندی ہے۔ ممکن ہے انتظامیہ تنگ نظر ہو، ممکن ہے انتظامیہ تنگ نظر ہو، مگر جن کا ذکر ہے وہ تو رحمت للعالمین، جن کا ذکر ہے وہ تو مولائے کائنات ہے، جن کا ذکر ہے وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ گھٹے ہوئے دماغ والا علی والا نہیں ہوتا، تنگ نظر محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اس گھرانے سے جڑنے والوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، پیار بانٹنے کی جگہ ہے۔ میرے بھائی علی مہتر تقوی نے مجھے حکم دیا اس مجلس کے لیے، انجمن گلدستہ اکبر کے انتظامیہ کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ مجھے پھر کافی عرصے بعد، پہلے بھی میں حاضر ہو چکا ہوں، ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں آنے کی توفیق ہوئی ہے، آپ کو دیکھنے اور آپ سے ملنے کی۔ ہمارے انجمن گلدستہ اکبر کے جوانوں نے کہیں کوئی کسی کو کھڑا تو نہیں کیا وہ شناختی کارڈ چیک کرے کہ آنے والے کا مسئلہ کیا ہے، آنے والے کا نظریہ کیا ہے، آنے والے کی دید کیا ہے۔ جو بھی اس فرش پر آ کے بیٹھے گا وہ محب رسول ہے، وہ محب اہل بیت ہے۔ تو کسی کو کسی کے اوپر کوئی خبردار، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور مجھے کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہے، نہ ہی آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی ہونی چاہیے۔ وقت لگے گا، آنا سب کو یہاں ہے۔ تھوڑی توجہ بڑھائیں گے، میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی آپ کو اور مجھے صبر کے ساتھ کام چلانا ہے، لینا ہے، بردباری کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے۔ مستقبل اہل بیت کا ہے، مستقبل اہل بیت والوں کا ہے، کل علی والوں کا ہے، اس لیے کہ جنت تو علی کے بچوں کے ہاتھ میں ہے۔ اس سے زیادہ اور دلیل کیا ہوگی کہ کل علی والوں کا ہے، اور بہت موٹی دلیل دے دوں، کل علی والوں کا ہے اس لیے کہ امام مہدی آنے والے ہیں۔ کون ہے بھائی امام مہدی؟ جناب فاطمہ زہرا کا بیٹا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ اس سے بلند صلوات نبی کی ذات۔ لہذا پیار کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ہوں گی، عقیدتوں کا تذکرہ ہے۔ آمادہ ہے کچھ بات آگے بڑھے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو کچھ قرآن میں اللہ نے لہجہ نازل کیا ہے، جو جس لہجے میں اللہ اپنے نبی سے بات کر رہا ہے وہ عاشقانہ لہجہ ہے۔ کملی اوڑھ کر آ جائیں، تھوڑی گردن ہلاؤ، بات جاری ہے۔ کملی اوڑھ کر آ جائیں تو اللہ کو ان کی کملی اچھی لگتی ہے۔ سرکار دو جہاں اگر کسی چادر کو اپنے اوپر لے لیں تو وہ چادر تطہیر بن جاتی ہے۔
سرکار دو جہاں کسی کھال کی بنی ہوئی نالینوں کو اگر اپنی پیروں میں لے لیں تو سرکار کی نالینیں بڑے بڑے ولیوں کا سر کا تاج بن جائے. یہ کیا مقام ہے اس ذات کا. آپ نے دیکھا کہ ہر شخص سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ بستر چھوڑے اور مصلے پر آ جائے. سب کو عبادت گزار دیکھنا چاہتا ہے اللہ، مگر اپنے نبی سے کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا. ہے میرے محبوب کبھی بستر پہ بھی چلے جائے، تمہارے پیروں پہ ورم آ جاتا ہے. اللہ کو نبی کے پیروں کا ورم نظر آتا ہے، اللہ کو نبی کی پنڈلیوں کا ورم نظر آتا ہے. کیا لہجہ ہے. یا محمد کہہ کے تو وہ بات ہی نہیں کرتا. پورے قرآن میں 2 جگہ ہی یا محمد بولا ہے، اس نے محمد بولا ہے، وہ بھی شاید میری ضرورت تھی. تھوڑی توجہ بڑھائیں گے. وہ تو جب بات کرتا ہے تو مزمل کہتا ہے، طٰہٰ کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، مدثر کہتا ہے. وہ تو اپنے نبی سے بات کرتا ہے تو وہ صفتوں کے ساتھ بات کرتا ہے، لقبوں کے ساتھ بات کرتا ہے. اب اسی آیہ کریمہ میں آپ لہجہ دیکھیے اللہ کا. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. بس وہ شخص، تمہارے رب کی قسم، وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا. سن لیا آپ نے؟ تمہارے رب کی قسم. خود قسم کھا رہا ہے اپنی اور کہہ رہا ہے تمہارے رب کی قسم. تو ہی تو ہے رب نبی کا، تو ہی تو رب ہے مصطفیٰ کا. وہ خود اپنی ہی قسم کھا رہا ہے. بھائی یہ کیسا معبود ہے جس کی خاطر اللہ خود اپنی قسم کھائے. میں لفظوں کو بہتر کرتا ہوں. یہ کیسا عبد ہے جس کی وجہ سے معبود کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. معراج پہ نبی جا رہے ہیں، سبحان اللہ اللہ بول رہا ہے. بولیے سبحان اللہ. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تمہارے رب کی قسم، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. مومن نہیں ہو سکتا بھائی. مسلمان ہونا تو دور کی بات، مومن نہیں ہو سکتا بھائی. امیر المومنین ہونا تو دور کی بات. مومن نہیں ہو سکتا وہ کہ جو آپ کو لا یؤمنون حتی یحکموک. وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اپنا حکم نہ مانتا ہو. فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات میں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. جب آپ مما قضیت، جب آپ فیصلہ سنا دیں تو پھر آپ کے فیصلے پہ بال برابر بھی اس کے دل میں شک نہ آتا ہو. شک کا اظہار کرنے والا تو کافر ہے، شک کو چھپانے والا مومن نہیں ہے. میں لفظوں کو اور کہہ دوں. شک کا اظہار کرنے، نبی کے فیصلے پر شک کرنے والا، ان من اگر مگر بولنے والا کافر. لیکن نبی کے فیصلے پہ دل میں بال لے کر آنے والا منافق. نبی کے فیصلے پر دل میں بال لانے والا منافق. کہ یہ مان تو رہا ہے، وہ خاموش تو ہے، مگر دل میں اس کے شک آ رہا ہے. جو نبی کے فیصلوں پہ شک کرے وہ مومن نہیں ہے. سورہ حجرات کے اندر انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. 15ویں آیت سورہ حجرات کی. ارشاد ہو رہا ہے مومن وہ ہے، انما المؤمنون، مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، وہ رسول ہی اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، ثم لم یرتابوا، پھر اپنے ایمان میں شک نہ کرتے ہوں. شکی مومن نہیں ہوتا، شک کرنے والا مومن نہیں ہوتا. ثم لم یرتابوا، خبردار وہ کبھی پھر شک نہ کرتا ہو، اور پھر جہاد کرتا ہو اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے، اپنی جان کے ذریعے. پھر جب یہ اس کیفیت سے گزر جائے گا اولئک هم الصادقون، پھر وہی لوگ سچے لوگ ہیں. سچے لوگ کون ہیں؟ جو نبی کے اوپر شک نہ کرتے ہو. نبی پہ شک کرنا، میں کہاں جاؤں، کہاں چلا جاؤں. بھائی نبی پر شک کرنے والے اور صلح امام حسن پہ شک کرنے والے، تھوڑی توجہ بڑھائیں گے. صلح حدیبیہ پہ شک کرنے والے اور صلح حسن پہ شک کرنے والے، دونوں مومن نہیں ہیں.
اس سال واپس چلے جاؤ. سرکار نے فرمایا علی لکھ دو کہ ہم اس سال واپس جا رہے ہیں. آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے. سرکار نے فرمایا علی لکھ دو آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے. آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس نہیں دیں گے. علی لکھ دو ہمارا آدمی ان کے پاس گیا تو یہ واپس نہ دیں. ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس کریں گے. تو کچھ لوگوں نے کہا جتنا آج شک ہوا ہے کبھی شک نہیں ہوا. بھائی 1400 سال کے بعد آج یہ ساری شقیں نبی انہی کی مان رہے ہیں. 1400 سال کے بعد بھی آج بہت سے لوگوں کے ذہن میں خیال آئے گا کہ یہ کیا بات ہوئی, ساری انہی کی مان لی. جو وہ کہہ رہے تھے نبی نے ساری انہی کی بات مان لی. تو اس وقت کے لوگوں کا کیا حال گزرا ہوگا. کہنے لگے جتنا آج شک ہوا ہے نبی پر اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. بھائی سرکار کو وہ کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کاٹو, ہم محمد رسول اللہ مانتے ہوتے تو جھگڑا کس بات کا تھا. سرکار نے فرمایا محمد رسول اللہ کاٹ دو. پھر کیا لکھیں, لکھو محمد ابن عبداللہ. نبی نے فرمایا لکھ دو محمد ابن عبداللہ. یہی تو سرکار فرمانا چاہ رہے ہیں اور یہی تو امام حسن فرمانا چاہ رہے ہیں. اگر کوئی سرکار کی سیرت پر غور کر لے اور امام حسن کی سیرت پہ غور کر لے تو کبھی جھگڑا ہی مسلمانوں میں نہ ہو. اس لیے کہ حدیث کہتی ہے لو کان الحلم شخصا, اگر حلم شخص بن کر آ جائے, حلم بردباری تحمل مزاجی برداشت اگر شخص اور شخصیت بن کر آ جائے, لو کان الحلم شخصا, اگر حلم شخص بن کر آ جائے لکان الحسن, تو وہ امام حسن ہوں گے. پوری ذات اگر کسی کی حلم بن جائے, پوری ذات کسی کی اگر بردباری اور تحمل مزاجی بن جائے تو وہ امام حسن کا وجود ہے. کہہ رہے ہیں محمد رسول اللہ کاٹو. بھائی محمد الرسول اللہ کٹوایا, کیا لکھوایا محمد ابن عبداللہ. محمد رسول اللہ ٹھیک تھا تو محمد ابن عبداللہ غلط کب ہے. تھوڑی گردن ہلا دو بھائی خدا کے واسطے. میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا مجھے صحیح طرح سب نظر بھی نہیں آ رہے نا کہ یہ اگر وہ چیز ہٹا کر وہ چیز رکھی جا رہی ہے تو جو چیز ہٹائی جا رہی ہے وہ صحیح ہے, تو جو رکھی جا رہی ہے وہ غلط کب ہے. یہی تو جوانوں کو بتانا ہے, مسلمانوں کو جو بتانا ہے کہ اگر یہ چیز ہٹ کر یہ چیز رکھ دی جائے تو کون سی غلط ہے. وہ چیز ٹھیک ہے تو یہ بھی چیز تو ٹھیک ہے. سرکار سے کہا گیا آپ واپس چلے جائیں, نبی نے فرمایا ہم واپس چلے جائیں گے, آئندہ سال اتنے لوگ لے کر آئیں گے. سرکار نے آئندہ سال اتنے لے کے جائیں گے. ہر صلح حدیبیہ کے بعد ایک فتح مکہ یقینی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. بہت بڑا مجمع ہے, کھلی بھی جگہ ہے, یہاں تو آپ کا صلوات پڑھنا محسوس ہو رہا ہے, یہی بہت بڑی بات ہے. کھلی جگہ پہ تو محسوس ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے. ماشاءاللہ بہت خوب دل سے آپ صلوات پڑھ رہے ہیں. میں کچھ منزل آگے آنا چاہ رہا ہوں. سرکار سے کہا گیا کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا, آپ کا آگے ہم واپس نہیں کریں گے. نبی نے فرمایا ہمارا اگر چلا جائے تو یہ واپس نہ کریں, ان کا آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. یہ کیا بات ہوئی, ان کا واپس کر دیں گے ہمارا واپس. بھائی جو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا اسے واپس لینے کی ضرورت کیا ہے. اور جو وہاں سے ہمارے پاس آ گیا یہ واپس مانگ رہے ہیں نا, مسلمان بنا کے لوٹانا تو پھر ہمارا ہنر ہے. واپس بھیجو اسے, ان کا آدمی ہمارے پاس آیا, واپس بھیجو اسے. مانگ رہے نا, دے دو. یہ جائے گا بھی تو پھر مسلمان بن کے رہے گا. اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے. دیکھیے مسلمان کی تاریخ اور ہے, اسلام کی تاریخ اور ہے. مجھے مت کہلوائیے کہ مسلمان کی تاریخ کیا ہے. میں مسلمان بیچارے پر کیا بات کروں جب مسلمانوں کے حکمران شراب پیتے ہوں. ناراض ہو رہے ہیں آپ جی. مسلمانوں کی تاریخ کے اوپر کیا بات کریں. یہ کشور گشائی کو اسلام سمجھتے ہیں, یہ تلواروں کے چلانے کو جہاد سمجھتے ہیں. توجہ ہے, یہ کسی کو اپنے مفاد کی خاطر مارنے کو عبادت اور جہاد سمجھتے ہیں. مسلمان تو جب چاہتا ہے اپنے ہر کام کو اسلام کہہ دیتا ہے. مسلمان کی تاریخ بتانے پر آئیں گے تو شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. مسلمان کی تاریخ اور ہے, اسلام کی تاریخ اور ہے. مسلمان
اسلام کی تاریخ کیا ہے میں کیوں بتا کر آپ کا مزاج خراب کروں؟ اسلام کی تاریخ اہل بیت کی تاریخ ہے۔ اسلام کی تاریخ مولا علی کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ کربلا کی تاریخ ہے، اسلام کی تاریخ امام حسن کی تاریخ ہے۔ مدینہ منورہ میں امام حسن اپنے چاہنے والوں کے ساتھ گزر رہے ہیں کہ سامنے سے شامی ایک مدینہ میں داخل ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ خاص احترام ہے کسی شخصیت کا جسے لوگ لے جا رہے ہیں۔ پوچھتا یہ کون ہے جس کا اتنا احترام ہے؟ کہا حسن مجتبیٰ ہے، سبت اکبر مصطفیٰ ہے، سرکار تو جہاں کے بڑے بیٹے ہیں۔ تو وہیں سے امام حسن کی توہین شروع کی، تمہارے بابا ایسے، تمہاری ماں ایسی، بے ادبی کی حد سے گزرنے لگا۔ امام کا رخ کسی اور طرف تھا، حضرت نے اس کی طرف رخ کیا۔ جو چاہنے والے ساتھ چل رہے تھے ان کا غضب، ان کا غیظ بڑھ رہا تھا۔ امام نے سب سے اشارہ کر کے کہا کوئی جواب نہیں دے گا، اسے بولنے دو۔ جیسے جیسے وہ بدتمیزی بڑھا رہا تھا امام کے قدم اس کی طرف بڑھ رہے تھے، امام کے قدم بڑھ رہے تھے، ادھر سے بدتمیزی بڑھ رہی تھی۔ بالکل قریب آ کے امام کھڑے ہو گئے، اس نے جتنا جو کچھ کہنا تھا کہہ لیا۔ جب خاموش ہو گیا حضرت نے فرمایا اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو اللہ ہمیں معاف کرے، اور اگر تو غلط کہہ رہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مسافر لگتا ہے، تو مدینے کا رہنے والا نہیں ہے، کچھ دیر آرام کر لے، کھانا کھا لے، ہم تجھے بستر بھی دیتے ہیں، ہم تجھے کھانا بھی دیں گے، پھر جب جانے لگے گا تجھے سواری بھی دیں گے، پھر تجھ سے پوچھوں گا کہ تو کیا کہہ رہا تھا۔ پیروں پر گر گیا، کہنے لگا اتنا بڑا اخلاق، اسلام ایسے پھیلا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیں، جو احباب کھڑے ہیں ان کے لیے بیٹھنے کی جگہ بنائیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے کچھ آگے آئیے۔ خاص طور پہ جو وسط میں لوگ ہیں نا وہ جگہ بنائیں گے دوستوں کے بیٹھنے کی۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی۔ اس سے بلند صلوات۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلوں کو تسلیم نہ کرتا ہو، ایسے تسلیم کرے جیسے تسلیم کرنے کا حق۔ نبی نے فرمایا ہما امامان، میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں۔ کب فرما رہے ہیں؟ جب دونوں آغوش میں۔ خبردار عمروں میں امامت کو تلاش مت کرنا، سن و سال میں ایمان تلاش کرنے والوں۔ کون بڑھاپے میں پہلے ایمان لایا، کون جوانی میں پہلے ایمان لایا، یہ قصے کہیں اور کے ہوں، اس گھرانے کا معاملہ کچھ اور ہے۔ سن و سال میں ایمان تلاش کرنے والوں، اس گھر میں تو شہزادے گود میں ہوتے ہیں تو امام ہوتے ہیں۔ کب فرمایا سرکار نے یہ ہما امامان، میری یہ دونوں شہزادے امام ہیں؟ جب امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی ہے، جب امام حسین کو گود میں لیا ہوا ہے، اس وقت نبی فرما رہے دونوں کم سن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا امامت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، امامت کا تعلق عمر سے نہیں ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو گہوارے میں بھی ہو تو امام۔ یہ کب امام نہیں تھے؟ جب یہ ہمیشہ سے امام تھے تو ان کے نانا کب نبی نہیں تھے؟ 40 سال کی عمر میں نبوت ماننے والوں، تم سے ایک جملہ کہہ دوں، نبی 40 سال میں نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ نبی کب سے نبی نہیں تھے؟ کب نبی نہیں تھے ہمارے نبی؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے، آدم کے تو پیکر میں اللہ نے اپنی روح نہیں ڈالی تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ تھک کر نہیں سنے مجھے عزیزو، حدیث پوری سنانی چاہیے۔ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وکان علی ولیا۔ وآدم بین الماء والطین، اور علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم ابھی بنے ہی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
بادشاہ نگری ماشاء اللہ، توجہ کر لی آپ حضرات ہیں؟ بات تھوڑی سی آگے جائے. ہما امامان، نبی فیصلہ سنا رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے جو میرے نبی کے فیصلوں کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہے. نبی فیصلہ سنا رہے ہیں. ہما امامان، یہ دونوں شہزادے امام ہیں. قاما اور قعادا. علماء کرام تشریف فرمائے ہیں. عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے کہ دونوں امام ہیں، چاہے ایک کھڑا ہو چاہے ایک بیٹھا ہو. یہ ترجمہ غلط ہے. ہما امامان، یہ دونوں امام ہیں میرے بچے حسن حسین. نبی فرما رہے ہیں قاما، ان میں سے ایک کھڑا ہو، اور قعادا، ایک بیٹھا ہو. یہ ترجمہ غلط ہے اس لیے کہ وہاں ہما امامان تثنیہ، یا قعادا اور قاما اور قعادا دونوں تثنیہ، یعنی دونوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی ترجمہ یہ ہوگا یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں. بڑی عنایت آپ کی توجہات کا ممنون ہو. یہ دونوں امام ہیں، چاہے دونوں کھڑے ہوں یا دونوں بیٹھے ہوں. لہذا یہ کہنا کہ امام حسن کے مزاج میں صلح تھی اور امام حسین کے مزاج میں جنگ تھی، یہ غلط فہمی ہے. یہ معرفت کی کمی ہے. ان کا تو اپنا مزاج ہی نہیں تھا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ کس کے لیے آیا ہے؟ وہ کون ہے جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ آپ تو چاہتے ہی نہیں ہیں مگر وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہی گھرانہ ہے جو اللہ کی مشیت پہ چلتے ہیں. یہ اپنی مرضی، ان کی تو مرضی ہی نہیں ہے. ان کی تو جان تھی، مرضی تو اللہ کی ہے. انہوں نے اپنی جان شب ہجرت بیچ ڈالی اور اللہ سے مرضیوں کو لے لیا. اب ان کی تو مرضی نہیں رہی کوئی، ان کی تو مرضی ہی اللہ کی مرضی ہے. جی یہ پابند مزاج نہیں ہے. خبردار، میں ان بچوں جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، سنی شیعہ بچوں سے. جی پابند مزاج بننا کوئی ہنر نہیں ہے. میرا یہ مزاج ہے، اس کا یہ مزاج ہے، ہمارا یہ مزاج ہے، ان کا یہ مزاج ہے. مزاج کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیا ہوتا ہے مزاج؟ میرا یہ عقیدہ ہے. تم ہو کون؟ تمہارا کیا عقیدہ ہوتا ہے؟ جی عقیدہ قرآن دے گا، عقیدہ نبی کا فرمان دے گا، عقیدہ مولا علی کا فرمان دے گا. اگر کوئی عقیدہ ہے تو بتاؤ آیت کہاں ہے؟ اگر تمہارا کوئی عقیدہ ہے تو بتاؤ نبی کا فرمان کہاں ہے؟ اگر کوئی عقیدہ ہے تو بتاؤ مولا علی کا فرمان کہاں ہے؟ کس فرمان کے مطابق تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ یہ سر و پیر زندگی گزارنی ہے. جی ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے آزاد نہیں رہے. ہمارا اب اپنا کچھ نہیں رہا. یہ محمد لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کتنی ہیں؟ کوئی حضرت سمیہ سے پوچھے، حضرت یاسر سے کوئی پوچھے، حضرت بلال حبشی سے کوئی پوچھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. کوئی ان سے پوچھے لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں اور مشکلات اور مصائب اور مشکلات کتنے جھیلنا پڑتے ہیں. لا الہ الا اللہ کہنا کتنا مشکل ہے. علامہ اقبال کہہ رہے ہیں یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. مسلمان ہونا کوئی آسان بات ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کتنا مشکل ہے. اگر مشکل نہیں ہوتا تو جھگڑا اس پہ کیوں ہوتا بھائی؟ بے شک بے شک. سرکار نے اگر ہمارے نبی نے خاتم الانبیاء نے اگر کہہ دیا ہوتا میرا اللہ مان لو تو یہ فوراً مان لیتے. پہلے ہی اللہ ماننے میں غنی تھے. یہ تو جس کو چاہتے تھے اللہ مان لیتے تھے. جب ہر ایک کو اللہ مان لیتے تھے تو نبی کے اللہ کو بھی مان لیتے. نبی نے یہ کب فرمایا میرا اللہ مان لو؟ نبی نے فرمایا پہلے سارے الہوں کا انکار کرو. یہ جو انکار ہے نا، یہی تو سب سے زیادہ مشکل بات ہے. ہم سب کو مانتے ہیں، یہ کون سا ہنر ہے؟ نہیں میری بات نہیں جا رہی. ہم سب کو مانتے ہیں، یہ کون سا کارنامہ ہے سب کو مانتے ہو؟ جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ منافقوں کو نہیں مانتے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جرأت ہے تو کہہ کے
دکھاؤ کافروں کو نہیں مانتے، جرأت ہے تو کہہ کے دکھاؤ مشرکوں کو نہیں مانتے۔ یہ کون سا ہنر ہے سب کو مانتے ہیں؟ سب کو راضی رکھو گے، اور جو سب کو راضی رکھتا ہے نا اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا، یہ طے ہے۔ یہ امام حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے، یہ مولا حسین کا دیا ہوا فارمولہ ہے دعائے رفع کے اندر۔ یا اللہ جس نے مخلوق کی خاطر تجھے چھوڑ دیا، کیا حسین جملے ہیں امام حسین کے، اللہ سے بات کر رہے ہیں، مناجات پڑھ رہے ہیں دعائے عرفہ میں، میدان عرفات میں امام حسین نے جو مناجات کی ہے نا اللہ سے۔ یا اللہ جس نے لوگوں کی خاطر تجھے چھوڑ دیا اسے نہ لوگ ملے نہ تو ملا۔ یا اللہ تیری خاطر جس نے لوگوں کو چھوڑ دیا اسے لوگ بھی ملے اور تو بھی ملا۔ ہمارا کیا ہے بھائی، ہمارا کون سی بات ہے؟ سب کو کیسے راضی رکھو گے؟ ممکن ہے سب کو راضی رکھنا؟ تضاد نہیں ہے یہ تضاد نہیں ہے کہ سب کو راضی رکھا جائے۔ کیسے سب کو راضی رکھا جائے گا؟ کیسے سب صحیح ہیں؟ کیسے سب صحیح ہیں؟ ڈرو اس دن سے جب تم یزید کو رحمت اللہ بولنا شروع ہو جاؤ، اس لیے کہ سب صحیح ہے میں وہ آنے والا ہے۔ اس مزاج سے بچو، یہ مزاج تمہیں یزید کے گھر تک پہنچا دے گا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات۔ میں ہمدردانہ طور پر خالصانہ انداز سے بات کر رہا ہوں، اپنی قوم کو بہکاؤ نہیں، اپنے لوگوں کو پریشان مت کرو۔ یہ کوئی تربیت اچھی نہیں ہو رہی، یہ جوانوں کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی کہ قاتل بھی رضی اللہ تو مقتول بھی رضی اللہ۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ آج کہہ دو گے کوئی سن لے گا، مگر اس کے نتیجے بہت خطرناک۔ یہ تم بگاڑ رہے ہو اپنے لوگوں کو۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں اپنے محترم سننے والوں سے، سامنے بیٹھنے والوں سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ کوئی اچھی تربیت نہیں ہے، یہ غلط بھی صحیح اور صحیح بھی صحیح، یہ کوئی ہنر نہیں ہے۔ بتاؤ اللہ جب ہر ایک کو ایک جیسا مقام نہیں دیتا، جب سب ایک جیسے نہیں ہیں تو پھر یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کمزوری ہے، کہیں کمزوری ہے۔ اچھا ایک جھوٹ دوسرا جھوٹ بلواتا ہے، دوسرا جھوٹ تیسرا جھوٹ بلواتا ہے، تیسرا جھوٹ چوتھا جھوٹ بلواتا ہے۔ پہلے اگر علی کو مان لیا ہوتا تو سارے جھوٹ ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ پھر غلطیوں پہ غلطیاں نہ ہوتی۔ یہ بہت اچھی بات نہیں ہے، بہت روشن بات کر رہا ہوں۔ قوم تباہ ہو جائے گی اگر آپ نے میرٹ پر بات نہیں کی، اگر آپ نے میرٹ کے مطابق اپنے عقیدوں کو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں بھائی، میرا مخاطب اول آپ ہے بھائی، اپنے ذہن کو کہیں اور نہیں لے جائیے گا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میرٹ پر چلنے کا مزاج نہیں بنایا تو مستقبل تباہ ہے۔ فطری طور پر انسان میرٹ کو مانتا ہے، فطرتاً انسان کوالٹی کو اور معیار کو مانتا ہے۔ آپ کو سچ بولنے والا وقتی طور پہ برا لگتا ہے، گھر جا کے آپ کہتے ہیں یہی تو بڑا آدمی تھا۔ آپ کو آپ کے مفاد میں اگر کوئی جھوٹ بولنے والا نظر آئے جو وقتی طور پہ اچھا لگتا ہے، بعد میں کہتے ہیں یہ کیسا آدمی تھا، اس نے میری خاطر جھوٹ ہی بول دیا۔ وہی آدمی برا لگتا ہے جس نے شاید آپ کی خاطر جھوٹ بولا ہو، مگر جھوٹا انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ شجاع انسان چاہے آپ کے خلاف جا رہا ہو مگر آپ کو اچھا لگے گا، بزدل آدمی چاہے آپ کے مفاد میں جا رہا ہو آپ کو برا لگے گا۔ عزت والا انسان چاہے آپ کے خلاف جا رہا ہو وہ آپ کو اچھا لگے گا۔ عزت والا بے غیرت انسان چاہے آپ کے مفاد میں وہ آپ کو برا لگے گا۔
یہ فطری مسئلے ہیں بھائی. انسان معیارات کے اوپر زندگی گزارتا ہے. انسان فطرتاً کمال طلب ہے, کمال جو ہے. ہر جگہ ایک ہی آواز ہے کہ میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے, میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے, میرٹ پہ پارٹی ٹکٹس ملنے چاہیے, میرٹ پہ تبادلے ہونے چاہیے. ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے. اگر ایک ہاسپٹل میں 4 ڈاکٹر ہیں اور آپ ایک کے پاس جا رہے ہیں تو کیا آپ 3 کے دشمن ہیں؟ مجھے بتائیے نا گردن ہلا کر. اگر آپ کسی عدالت کے اندر اپنا حق لینے کے لیے 25 وکیلوں میں سے کسی ایک وکیل کو اپنے کاغذات تھما رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں میں تمہیں وکالت دے رہا ہوں, تو آپ نے کیا 24 کا خلاف بولا ہے؟ آپ 24 کے دشمن ہیں. آپ اگر 1 سے رجوع کر رہے ہیں اور 5 کو چھوڑ رہے ہیں, 10 کو چھوڑ رہے ہیں, تو کیا آپ ان 5-10 کے دشمن ہیں؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کے نزدیک وہ زیادہ معیاری ہوتا ہے. کسی کو معیاری ماننا کسی کے خلاف بولنے کے مترادف نہیں ہے. سمجھو مسلمانوں, صلوات پڑھیں محمد و آلہ. اس سے بلند صلوات نبی اور آل نبی پر. بھئی یہ جو چوک ہے نا, یہ گونجے صلوات سے, اتنی بڑی صلوات ہو. نہیں, ابھی بھی سب نے نہیں پڑھی. مکمل توانائی سے نبی پہ صلوات پڑھیں. توجہ کر لی. میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں. تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ میرے یہ دونوں شہزادے امام ہیں. قامہ اور قعدہ, دونوں کھڑے ہوں, یہ دونوں بیٹھے ہوں. دونوں صلح کریں, یہ دونوں جہاد کریں. ان کے مزاج میں, ان کا مزاج نہیں ہے یہ پابند مشیت ہے, پابند مزاج نہیں ہے. اللہ کیا چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہم کریں گے. جو اللہ کی مشیت کو پہچانے اسے حسن کہتے ہیں, جو اللہ کی مرضی کو جانے اسے حسین کہتے ہیں. جی, یہ دونوں شہزادے نبی کی جانب سے امام بنائے گئے ہیں. دیکھیے, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے حسب, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نسب. بھائی حسب بھی بڑا ہے, نسب بھی بڑا ہے. بہت ہوتا ہے نا یہ لفظ استعمال. ان کا حسب بھی اونچا ہے, ان کا نسب بھی اونچا ہے. تو نسب کسے کہتے ہیں اور حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب ذاتی کمالات کو کہتے ہیں اور نسب عطائی کمالات کو کہتے ہیں. میرے دادا ایسے, میرے پردادا ایسے. بھئی تم کیسے ہو؟ تم اپنی بات کرو. جب اپنی بات کریں کہ میرے اندر یہ کمال, میں نے اتنے پی ایچ ڈی کیے, میں اتنی جگہ جو ہے ڈاکٹر ہوں اور پی ایچ ڈی ہوں اتنے ایک موضوعات میں نے فلاں کارنامہ کیا ہے, میں نے فلاں جو ہے وہ جو مقابلہ تھا اس میں گولڈ میڈل لیا, میں نے یہ کیا. یہ کیا ہے؟ یہ ہے حسب, ذاتی مقام, منزلت, فضائل. اور ایک مرتبہ نہیں, میں ایک بڑے گھر میں پیدا ہو گیا, یہ ہے نسب. کمال ہے امام حسن مجتبیٰ کا. حسباً سید الاولیاء کے بیٹے, سیدۃ النساء العالمین کے بیٹے, سید الانبیاء کے نواسے, اور نسباً پہلا سید. کائنات میں پہلا سید اگر کوئی ہے تو وہ امام حسن ہے. نبی کی پہلی اولاد, سیدہ کی پہلی اولاد, مولا علی کی اپنی اولاد. اب سادات شروع ہو رہے ہیں امام حسن کے وجود سے. ان شانئک هو الابتر, آیت تو سن لی تھی, دل خراب جب ہوا جب امام حسن آئے. تشریح کرنے والوں نے, تانا دینے والوں نے, نبی کو تانا دینے والوں نے کہ یہ اسلام لے کر آئے, یہ دین لے کر آئے, ان کی تو نسلی نہیں ہے. اللہ نے تو وعدہ کر دیا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. یہ سن تو لیا تھا, مگر جیسے امام حسن دنیا میں آئے ارمانوں پر پانی پھر گیا. پہلا سید دنیا میں امام حسن, کائنات میں پہلے سید. اب سادات کا آغاز ہو رہا ہے امام حسن کے ساتھ.
سرکار نے عقیقہ کیا. قیامت تک اب عقیقہ کرنا اپنے بچے کا مستحب ہو گیا، اس لیے کہ نبی نے اپنے بچے کا عقیقہ کیا. جتنے بھی بچے سے متعلق نام رکھا 7ویں دن، جی یہ نام رکھنا 7ویں دن یہ سنت ہو گیا، اس لیے کہ نبی نے اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کا نام رکھا. نام کون رکھتا ہے بھائی؟ اللہ کرے ہمارے یہاں جو روایات ہیں وہ محفوظ رہیں. بگاڑ بہت بڑھ رہا ہے بھائی، اقدار تہذیب پامال ہو رہے ہیں. کیا کہتے تھے کہ ہمارے گھر کا بڑا نام رکھے گا. جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا کہ دادا سے پوچھو نام کیا رکھیں، نانا سے پوچھو نام کیا رکھیں. جی آج کل تو وہ بہانے یہ ہیں کہ صاحب وہ 6 مہینے پہلے وہ ہاسپٹل میں لکھوانا پڑتا ہے کہ جو بچہ آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے. تو بھئی تم 6 مہینے پہلے ہی دادا سے پوچھ لیتے، تم 6 مہینے پہلے ہی نانا سے پوچھ لیتے. بہانے کر کے میاں بیوی نے طے کیا اور ہاسپٹل میں نام لکھوا دیا، اور جب بچہ ہوا تو دادا کو آ کے بتا رہے ہیں دادا وہ مجبوری تھی، وہ نام لکھوانا تھا نا. جی باہر ممالک میں زیادہ پریشانی ہے. یہ جن گھروں میں اپنے گھروں کے بڑوں سے فیصلے نہیں لیے جاتے وہ سنت پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں، وہ نبی کے سنت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. جی توجہ کر لیا آپ نے. تو جیسے ہی امام حسن کی دنیا میں آمد ہوئی تو فوراً جناب زہرا نے فرمایا میرے بابا اس کا نام رکھیں گے. گھر کا بڑا کون ہے؟ نبی مکرم. نہیں کمال دیکھیے اس گھرانے کا. جب جناب زہرا نے فرمایا بابا مجھے اللہ نے آئے گھر میں بابا اس بچے کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا تم نے میرا انتظار کیا، ہمارے بچوں کا نام اللہ رکھتا ہے، میں اللہ پر مقدم نہیں ہوں گا. لہذا آسمان سے فرشتہ نازل ہوا اور کہا اللہ نے طے کیا ہے کہ اس بچے کا نام عبرانی زبان میں شبر رکھا جائے. سرکار نے فرمایا کہ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو جبریل نے کہا عربی میں اس کا ترجمہ حسن ہوگا. عبرانی زبان میں شبر، عربی زبان میں حسن. ہاں مسلمانوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ امام حسن اور امام حسین ہمارے امام ہیں. یہ ہماری عزت ہے، ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہے. وہ تو آسمان والوں کے بھی امام ہیں، وہ تو فرشتوں کے بھی امام ہیں، وہ تو جنوں کے بھی امام ہیں، وہ تو اللہ کی ہر مخلوق کے امام ہیں. یہ تو گھرانہ وہ گھرانہ ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے حضرت خضر کو نماز پڑھاتا رہا ہے. میں ان بچوں جوانوں سے کہوں گا، اور کیونکہ یہاں میلاد کی محافل بھی ہوتی ہیں تو خوش عقیدہ سنی میری بات کو سن رہے ہیں. جی میں نجدی سنی جو نجدیوں کو ماننے والے سنی ہیں ان سے بات نہیں کر رہا. جی نجدیوں کو ماننے والوں سے میں بات نہیں کر رہا. جی میں سنیوں سے بات کر رہا ہوں. میں سنیوں سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خبردار نبی کو اپنے جیسا ماننے والا شاید کلمہ پڑھتا تو نظر آئے مگر وہ معرفت سے عاری ہے، وہ معرفت سے خالی ہے. ہمارا اس ذکر پر کوئی احسان نہیں ہے، اس ذکر کا ہم پہ احسان ہے. آپ کو مجھے مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا رسول اللہ کہنے کے کتنے فائدے ہیں، مجھے آپ کو مرنے کے بعد پتہ چلے گا یا حسین کہنے کے کتنے فائدے ہیں. یا علی بولنے والوں کو کیا ملے گا مرنے کے بعد، ذرا مر کے تو دیکھو. بے مراد اور کیا کہتے ہیں بادب بول دیجئے نا تھوڑا سا آپ بھی. اگر ہمیں کوئی مقام چاہیے تو نبی کا ادب کرنا ہوگا. اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا بیٹھا، ان میں کوئی نبی رسول امام نہیں بیٹھا، کوئی ولی خدا نہیں بیٹھا. اتنا بڑا مجمع جو ایک جیسا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں. میں ان سے بات کر رہا ہوں نا، میں جن سے بات کر رہا ہوں وہ نہیں بولتے. جن سے میں بات نہیں کر رہا وہ بولتے ہیں. توجہ ہے نا بغلط کی. نہیں میرے عزیزوں، دیکھیے ہم سب کلمہ گو ہیں. مجھے کوئی اپنے اسلام کی تشریح اور کسی سے سند نہیں لینی.
اہل بیت کے چاہنے والے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ کسی کو مسلمان بولیں یا نہ بولیں. ہم اہل بیت، ہم اس گھر سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے ہیں جہاں قرآن اترا ہے. کسی اور کا فاصلہ ہے، ہمارا فاصلہ نہیں ہے. لہذا ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہم کسی کو بتائیں کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں ہو. مگر ہم اس بحث میں پڑھتے ہی نہیں. ہم تو کہتے ہیں جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا وہ مسلمان ہے. من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہو مسلم. جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے. میں مسلمانوں سے، آپ سے گزارش کر رہا ہوں، خاص طور پہ اہل بیت کے چاہنے والوں سے، شیعوں سے بات کر رہا ہوں. شیعہ نے حیدر کرار سے بات کر رہا ہوں. اپنے دلوں کو بڑا رکھیے، اپنے ذہنوں کو وسیع رکھیے. تنگ نظر علی والا نہیں ہوتا، گھٹے ہوئے دماغ کا علی والا نہیں ہوتا. آپ کو کوئی کچھ بھی کہتا رہے، آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے. پیار سے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، برداشت کے ساتھ رہیں گے. مسئلہ آپ کا ہے، چیز آپ کی ہے. جب چیز آپ کی ہے تو اس کے برباد ہونے کا دکھ بھی آپ کو ہونا چاہیے. سب سے زیادہ تکلیف انہیں ہونی چاہیے، اسلام اور مسلمانوں کے نقصان کی تکلیف سب سے زیادہ اسے ہونی چاہیے جس گھر میں قرآن اترا ہے وہ اس کو ڈائریکٹ مانتے ہیں. ہم نے اہل بیت سے دین کو لیا ہے. معاملت میں، اعانت میں صحابہ کرام کی تعلیمات کو لیتے ہیں. اصل جو ہمارا جو مدمع اور مرکز اور ملجا اور ماوا وجود ہے وہ اہل بیت کا وجود ہے. بہت مختصر سی تعریف ہے جو میں نے آپ سے عرض کی ہے. جی، امام حسن نسباً بھی اور حسباً بھی سید ہیں. حسباً سید ہیں، سردار ہیں. نسباً سید ہیں، پہلی اولاد ہیں جناب زہرا کی. اور اس وجود کا ایک سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ آپ کیا حلم و تباری تحمل مزاجی. دونوں بھائی امام ہیں، دونوں کی مصیبتوں کا انداز مختلف ہے. امام حسین کا مزار مہنگے مہنگے فانوس، مہنگے مہنگے دروازے، مہنگے مہنگے دبیس قالین امام حسین کے مزار پر آج لگے ہوئے ہیں. مگر امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے. امام حسن کی قبر پہ چراغ نہیں ہے. جنت البقیع میں چار ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں. چار ائمہ اہل بیت کی قبریں ہیں. امام حسن کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام زین العابدین کی قبر ہے، امام محمد باقر کی قبر ہے، امام جعفر صادق کی قبر ہے. ائمہ اہل بیت میں 4 اماموں کی قبریں وہاں ہیں. مگر ان 4 اماموں کو سلام کروں گا، میں کہوں گا امام حسن آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا ہے. وہاں آپ کی ماں زہرا کی قبر بھی تو ہے. برابر میں بڑی بڑی عمارتوں میں روشنیاں ہیں، مگر ان ہستیوں کے قبروں پہ چراغ نہیں ہے، سائبان نہیں ہے، سایہ نہیں ہے. دونوں امام ہیں مگر دونوں کی مظلومیت کو تو دیکھیے. امام حسین اللہ اکبر اپنی زوجہ پر فخر کر رہے ہیں. مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں. امام حسین فخر کر رہے ہیں اپنی زوجہ رباب پر. رباب میری زوجہ، اس نے اپنے بچوں کو مجھ پہ قربان کر دیا. امام حسین اپنی زوجہ پہ فخر کر رہے ہیں اور امام حسن کو ان کی زوجہ زہر دے رہی ہے. جو بنت اشعث امام حسن مجتبیٰ کو جب وہ زہر دینے آئی نا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بس 2 جملے کہوں گا میں، زیادہ میں جو بہت دیر آپ کو میں نے بٹھا لیا. 2 جملے کہوں گا. امام حسن کو جب امام حسن کی زوجہ، غربت دیکھیے امام حسن کی. ابھی پچھلے دنوں میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، مصائب کے دوران ایک جوان روتا ہوا کھڑا ہوا، مجھ سے کہنے لگا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مجھ سے کہنے لگا مولانا غریب کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے بے ساختہ کہا غریب یا اسے کہتے ہیں جسے بیٹیوں کے سامنے مارا گیا، وہ امام حسین ہے. یا غریب اسے کہتے ہیں جس کو زہر اس کی اپنی زوجہ نے دیا.
پیشکش کی گئی تھی کہ یزید سے تمہاری شادی کروا دیں کہ زہر دے دو، اور جب زہر دینے کے بعد مولا شہید ہو گئے تو جب اس کو لے جایا گیا شادی کے لیے تو اس نے کہا میں اس سے شادی کیسے کروں گا، یہ مجھے زہر دے دے گی۔ جب بسر سعد ابن وقاص نے، عمر ابن سعد نے جو کربلا کے واقعے کا، عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جس نے کربلا میں امام حسین کو شہید کیا، اس سے امام نے فرمایا تھا تجھے آفر دی گئی ہے کہ مجھے مارے گا تو خراسان رہے ایران کا جو علاقہ ہے وہ ایک صوبہ تھا پورا، یہاں کی تجھے حکومت مل جائے گی۔ سن، میرے شہید ہونے کے بعد تو مجھے جب مار دے گا نا، جب تو جائے گا نا میرا سر لے کر، تو تجھے رہ کے خراسان کے جو کے دانے بھی نہیں دیں گے، پھر جائیں گے یہ اپنے قول سے۔ آج تجھے کہا ہے حسین کو مار دو تو تمہیں ہم گورنر بنا دیں گے، لیکن جب تو مجھے مار کر جائے گا نا گورنری لینے کے لیے تو یہ کہیں گے ہم تجھے جانتے ہی نہیں۔ اور وہی ہوا، جب امام حسین کو مار کے یہ کہا نا کہ مجھے اب گورنر بناؤ، تو نے کہا تم نے حسین کو مارا ہے، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ جی، اسے کہا گیا کہ حسن کو مار دو تمہاری شادی یزید سے کروا دیں گے۔ یزید نے کہا میں اس سے شادی کیوں کروں گا، یہ مجھے مار دے گی۔ امام حسن اپنے گھر میں غریب ہیں جنہیں زوجہ زہر دے رہی ہے، سنیں گے زدارو، میرے مولا امام حسن اس وقت میں روزے سے تھے، جب مولا حسن کو زہر دیا گیا تو افطار میں زہر دیا گیا، جب امام نے ایک گھونٹ لیا 3 مرتبہ زہر دیا نا، 2 دفعہ اللہ نہیں چاہتا تھا، امام نہیں چاہتے تھے، اللہ کی مرضی سے تو زہر نے اثر نہیں کیا، جب اللہ نے اور اللہ کی مشیت امام نے چاہا تو زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ تو جب ایک گھونٹ زہر کا امام نے لیا نا تو امام نے اس کو کاسے کو رکھتے فرمایا، اس نے کہا اور پیئیں، حضرت نے فرمایا تیری مراد اس سے پوری ہو جائے گی، تو یہ چاہتی ہے نا کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ امام حسن مجتبیٰ کو زہر نے اتنا اثر کیا کہ پہلے دن امام سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، دوسرے دن امام سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اور تیسرے دن امام سے لیٹا نہیں جا رہا تھا۔ امام کو قے آئی اور قے کے ذریعے سے جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ امام حسین نے تشت ہاتھ میں لیا ہوا تھا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے۔ اسی اثنا میں کسی نے کہا کہ زینب آ رہی ہے، تو امام حسن نے فرمایا بھائی حسین یہ تشت یہاں سے ہٹا لو، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ میں سلام کروں گا امام حسن کو، کہوں گا مولا آپ کی بہن زینب کا بڑا حوصلہ ہے، کبھی یہ بابا کے سر پہ لگتی ہوئی ضربت دیکھے گی، کبھی یہ ماں پر چلتا ہوا دروازہ دیکھے گی، کبھی یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، اور کبھی حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، یا حسین